تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے اور اس رکوع کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں. ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی باعث برکت ہے اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے خیر اور برکتوں کا نزول ہے، لیکن بعض آیتیں بہرحال وہ ہیں جن کو دیگر آیتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. انہی آیات میں سے ایک قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. سنن دارمی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی رات کو سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو پوری رات اپنے سامنے قیام کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اس ایک رکوع کی تلاوت کرنا ایسا ہی ہے ثواب کے اعتبار سے جیسے ایک شخص نے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کیا ہو، تہجد کے اندر ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھنے کے بعد اس رکوع کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا. امت کو بھی چاہیے کہ وہ رات کو تہجد کے اندر اٹھے تو اس وقت پر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت کرے. اگر تہجد میں بالفرض نہیں اٹھا جاتا، کمی اپنی جانب سے ہے، کوتاہی ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کی تلاوت کر کے بندہ سوئے. اس کے بے تحاشا فضائل ہیں. اور اس رکوع کو جو اللہ رب العزت کی جانب سے فضیلت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ایمان والوں کی بڑی خاص نشانی کو ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد ایمان والے اللہ سے کیسے دعا مانگتے ہیں، اس دعا کے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اور الفاظ بیان کر دیے. اور اس کے بعد ایمان والوں کی تسلی کے لیے بعض آیات کو نازل کر دیا. تو یہ 3 طرح کے انعامات ہیں جو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے متعلق نازل فرمائے. یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رکوع کو دیگر تمام رکوع پر دیگر آیات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. اللہ رب العزت
اس رکوع کی ابتدا میں بات ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اس آسمان و زمین کی پیدائش میں، اس آسمان و زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات، اللہ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مند انسانوں کے لیے۔ جو کوئی عقل مند ہوگا وہ ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے گا، اس کے لیے اللہ کی جانب سے بڑی بڑی نشانیاں اس آسمان و زمین میں، دن اور رات کے آنے جانے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے انسان اللہ رب العزت تک، اپنے خالق تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان اگر غور کرے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی چھت ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ستون نہیں۔ ہم چھوٹی سی کوئی عمارت بنائیں، اس عمارت کے اندر بے تحاشا ستون ہوتے ہیں۔ اسی مسجد کا ہال ہے، پیچھے کا برآمدہ ہے، گننے کتنے ستون موجود ہیں۔ چھوٹی سی عمارت ہے لیکن اس عمارت کے لیے بھی ستونوں کی ضرورت ہے، اور پروردگار عالم نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا فرما دیا۔ پھر زمین میں غور کرے تو زمین کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ، ایک تو اس کے پھیلاؤ پہ غور کرے، کتنا پھیلاؤ ہے۔ مشرق بالکل مختلف ہے، مغرب بالکل مختلف ہے، شمال کی طرف چلے جائیں تو بالکل الگ طرز کی زمین ہے، جنوب کی طرف چلے جائیں تو الگ طرز کی زمین ہے۔ پھر اسی زمین پر پہاڑ بھی رکھ دیے، درخت بھی اللہ رب العزت نے پیدا کر دیے، دریا ہیں، سمندر ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، ہر کسی کی غذاؤں کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ پھول اللہ نے اس پر اگا دیے، پھل اگا دیے، اناج کا انتظام کر دیا، سبزیوں کا انتظام کر دیا، چرند پیدا فرمائے، پرند پیدا فرمائے، 2 پاؤں پہ چلنے والے پیدا فرمائے، 4 پاؤں پہ چلنے والے پیدا فرما دیے۔ پھر ان 4 پاؤں پہ چلنے والوں کے اندر بھی مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، چیرنے والے الگ ہیں، پھاڑنے والے الگ ہیں، دھاڑنے والے الگ ہیں۔ یہ سب کی سب مخلوقات جو دنیا کے اندر چل رہی ہیں، یہ ساری مخلوقات ایک اللہ رب العزت ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انسانوں میں دیکھ لیں، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر ان آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود اس کے کہ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوئے، مگر اس کے باوجود رنگ الگ ہے، نسلیں الگ ہیں، ہر کوئی دوسرے سے مختلف شکل کا ہے۔ دنیا میں کوئی 2 فرد ایسے نہیں جو بالکل سیم ٹو سیم ایز اٹ از ہوں، ملتی جلتی شکلیں ہوں گی، لیکن ان ملتی جلتی شکلوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ جتنے خرب خرب انسان دنیا کے اندر آئے تھے، آئے ہیں یا آئیں گے، ان سب کی انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس سارے کے سارے نظام کو کوئی نہ کوئی ذات تو ہے چلانے والی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتا ہے۔ یہ عقل مند آدمی ہے۔ ہمارے نزدیک عقل مند کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ ہم عقل مند سمجھتے ہیں اس شخص کو جو دنیا میں پیسہ کمانا جانتا ہو۔ دنیا میں عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جو کاروبار اچھا کرتا ہو۔ دنیا میں عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے دھوکہ دے سکے۔ مگر اللہ رب العزت کے ہاں عقل مند کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کی اس نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، وہ حقیقتاً عقل مند آدمی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عقل مند افراد کی پہلی نشانی یہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے حالت کے اندر بھی، بیٹھنے کی حالت کے اندر بھی، کروٹ کے بل لیٹے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ ذکر کثیر، اس کی ہے تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، انسان بیٹھا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، انسان لیٹا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، انسان کھڑا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اور یقیناً اس یاد سے مراد یقیناً دل کی زبان سے یاد کرنا نہیں ہے، تسبیح کے ساتھ یاد کرنا نہیں ہے،
ورنہ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان ہر وقت پر تسبیح پڑھ رہا ہو. دکان پر ہے، کاروبار کر رہا ہے، کوئی شخص آ کے دکان پر بھاؤ تاؤ کرتا ہے، ریٹ پوچھتا ہے، یہ سامنے سے تسبیح پڑھ رہا ہو. ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے کاروبار کرنا. گھر کے اندر ہو، سونے کے لیے لیٹا ہے، ہر وقت پر تسبیح پڑھ رہا ہوں، ممکن نہیں ہے. یقیناً اس سے مراد زبان سے اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دل کے اندر اللہ کی یاد کا جڑ پکڑ جانا ہے. انسان کا دل اللہ کی یاد کے اندر ہو. ہمارے مشائخ نے کہا 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو، انسان کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے چند خوش نصیب بندے ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جن کی خرید و فروخت، جن کی تجارت، جن کی دکان، جن کی ملازمت، جن کا کام کاج ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. وہ اس وقت پر بھی اللہ رب العزت کی یاد کے اندر ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کی سب سے پہلی نشانی یہ، عقل مند افراد کی سب سے پہلی نشانی یہ کہ وہ ہر وقت پر اللہ رب العزت کی یاد کے اندر ہوتے ہیں. دوسری نشانی فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی بناوٹ کے اندر، اس کے اندر جو مختلف مخلوقات ہیں اس کے اندر خوب غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی گاؤں دیہات سے، کسی جنگل سے، کہیں سے اٹھ کے آ جائے، جس کو دنیا کے نظام کا نہ پتہ ہو، اور وہ زندگی میں پہلی بار ریل گاڑی کو دیکھے، اور یہ دیکھے کہ اچانک سے لال رنگ کا جھنڈا باہر نکلا اور ریل گاڑی رک گئی، ہرے رنگ کا جھنڈا باہر نکلا، ریل گاڑی چلنا شروع ہو جائے، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یہ اس لال اور ہرے جھنڈے میں بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی ریل گاڑی کو وہ روک دیتے ہیں، یہی جھنڈا اتنی بڑی ریل گاڑی کو چلا دیتا ہے. تو ہر آدمی کہے گا کہ جناب یہ آپ کی بے وقوفی ہے، یہ لال اور ہرا جھنڈے کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت اس کو چلانے والے کی ہے جو انجن کے اندر ڈرائیور کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے. بین یہی بات ہے. دنیا کے اندر جب کوئی شخص بھی اس پوری کی پوری کائنات کے نظام کو دیکھے گا اور اس کے اوپر حیران ہوگا، اس پر غور و فکر کرے گا، تو وہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچے گا کہ واقعی اس پورے نظام کو چلانے والی ذات کوئی بہت عظیم الشان ذات ہے، بہت عالی ذات ہے، جس نے اس ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے نظام کو بنا کر فارغ نہیں ہو گئی، بلکہ اس ذات نے اس کائنات کے نظام کو مستقل چلا رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو تھام کر رکھا ہوا ہے، ورنہ تو یہ گر جاتے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اگر اللہ رب العزت اس آسمان و زمین کے نظام کو جو تھامے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس نظام کو تھام سکے، یہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے. یہ اللہ کی ذات ہے. لہٰذا ایمان والے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اس آسمان و زمین کے اس سارے کے سارے نظام کے اندر خوب غور و فکر کرتے ہیں. ہمارے مشائخ نے اسی کو کہا کہ دنیا کے اندر اللہ کے قرب کو پانے کے 2 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ اللہ کی یاد، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرے بیٹھ کر، یہ مراقبہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ جس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے، انسان غور و فکر کرے آسمان و زمین کے اندر، اس کائنات کے بنانے میں، اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ، ان سے ایک دہریے نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا، آپ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے، اللہ کا وجود ہے، مجھے بتائیے آپ کو اللہ کہاں نظر آتا ہے؟ حضرت نے چند اشعار فرمائے، میں اس کا جواب دیا. حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے تمہیں دیکھا ہے، یعنی میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں. اللہ کی جو حمد و ثنا دنیا کے اندر ہے اس میں، معمور ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں، خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے. برکھا کی پہواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں،
ہر قطرہ باراں میں، ہر ذرہ تاباں میں، ہر برگ گلستاں میں، ہر روئے درخشاں میں نے تمہیں دیکھا ہے، گلزار میں خاروں میں، کوہسار میں غاروں میں، گنبد میں میناروں میں، خلوت میں ہزاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اے اللہ، میں نے آپ کو خلوت کے اندر بھی پہچانا ہے اور جلوت کے اندر بھی، ہزاروں کے مجمع کے اندر بھی اے اللہ آپ کی ذات کو پہچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اس غور و فکر کا کرنا، اس فکر کے اندر انسان کا زندگی گزارنا، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں جس چیز پر بھی نگاہ ڈالتا ہوں، کھلی آنکھوں سے اس چیز کے اندر مجھے اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ اللہ کی ہر ایک نعمت کے اندر، ہر چیز کے اندر مجھے اللہ کی ایک نعمت نظر آتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز میرے لیے ایک عبرت کا نشانہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس آسمان و زمین، اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنا، یہ ایک رات کی پوری رات اللہ کے سامنے عبادت کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان اس کائنات کے نظام کے بنانے میں غور و فکر کرے، یہ ایک لمحے کا غور و فکر ایک رات کی پوری عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ جو تفکر ہے، یہ جو غور و فکر ہے، یہ ایک نور ہے جو انسان کے سینے کے اندر داخل ہوتا ہے اس وقت پر جب انسان کسی نیک آدمی کی صحبت کے اندر چند دن گزارتا ہے، ذکر پر دوام اختیار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی نعمت کے طور پہ اللہ رب العزت ایک نور اس کے سینے میں عطا فرماتے ہیں، جس نور کی برکت سے وہ اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر غور و فکر، اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس غور و فکر کے بعد ان کی زبان بے اختیار یہ کہہ اٹھتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس سارے کے سارے نظام کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، آپ نے ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا، یہ سارا کا سارا نظام ہمارے لیے ہے اور ہم اے اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، لہذا سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما دیجئے اے اللہ، اس لیے کہ ہم اس جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار، بے شک جو کوئی شخص بھی جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو گیا، فقد اخزیتا، وہ تو رسوا ہو گیا قیامت کے دن۔ آج دنیا کے اندر اگر دو بندوں کے سامنے کسی کو ذلیل کر دیا جائے تو وہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ کل جب ساری کی ساری کائنات ایک جگہ پہ کے افراد ایک جگہ پہ موجود ہوں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سارے کے سارے افراد موجود ہوں، اور ان کی موجودگی کے درمیان ایک شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ اور پھر قرآن کریم خود یہ بات کہتا ہے کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کل قیامت کے دن جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ جہنم کے اندر خوب چیخ و پکار کرے گا اور اس کی چیخ و پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اے اللہ جس کسی کو بھی آپ نے جہنم کے اندر ڈال دیا وہ تو رسوا ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس دن ان ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اے اللہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا، ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اے اللہ ہم نے آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنا کہ وہ ہمیں بلا رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی دعوت دی، ان آمنوا بربکم، اس بات کی دعوت دی کہ تم اپنے پروردگار پہ ایمان لے آؤ، فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ربنا، لہذا اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، جب ہم آپ کے منادی کی، آپ کے پکارنے والے
بندے کی دعوت پر لبیک ہم نے کہا تو اے اللہ اب اس کے انعام میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری کوتاہیوں کو، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ شمار فرمائیے، ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائیے کہ ہمارا شمار نیکوکار لوگوں کے اندر ہو، ہمارا شمار آپ کے دوستوں کے ساتھ ہو، اے اللہ اس حال میں ہمیں موت عطا فرما۔ علماء نے لکھا کہ دیکھیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت پر انسان کو سب سے بہترین حالت کے اندر انسان چاہتا ہے کہ موت اس کو ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب سے بہترین حال یہ ہے کہ تمہارا شمار نیکوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا، نیک لوگوں کی مجالس کو اپنے لیے لازم پکڑنا، یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان آخری وقت کے اندر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آخری وقت پر جس حال میں تم مرو اس میں بہترین حال یہی ہے کہ تمہارا شمار نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے، وہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہتے تھے یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، ان کے ساتھ نسبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم اسی نسبت کے ساتھ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اسی نسبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ کل قیامت کے دن اے اللہ آپ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت اپنے کسی اولیاء میں سے کسی کے ساتھ جوڑ دیں۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمارا شمار نیکوکار لوگوں میں فرما۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا ما وعدتنا، جس چیز کا آپ نے علی رسلک، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جس چیز کا آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں سے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا، اپنی پسندیدہ جگہ جنت کا وعدہ فرمایا، لہٰذا اے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما، ہمیں بھی اپنے رسولوں سے کیے وعدے کو پورا فرما کر ہمیں جنت بھی عطا فرما اور اس میں اپنی رضا بھی عطا فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی رسوائی یہی ہے کہ انسان کا اتنے سارے لوگوں کے سامنے حساب کتاب کر لیا جائے۔ دنیا کے اندر ہمارے دلوں کی جو خواہشات ہیں، ہماری جو خلوت کے کارنامے ہیں، کرتوت ہیں، ہم میں سے کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ باہر کے کسی بندے کو پتہ چلے۔ آج دنیا کے اندر کسی شخص کی ذاتی زندگی کو، اس کی ذاتی زندگی کی حالات کو اگر کوئی شخص دنیا کے سامنے کھول دے، رسوائی ہی رسوائی ہوتی ہے، شرمندگی شرمندگی ہوتی ہے۔ آئے دن ہم اس کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں۔ جس کسی کے گھر کے اندرونی زندگی کو باہر کھول دیا جائے وہ شرمندگی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کل قیامت کے دن انسان کی ساری کی ساری کائنات کے سامنے کرتوت کھولے جائیں، سب اب انسانوں کے سامنے کھولا جائے، تم خلوت میں یہ کرتے تھے، جلوت میں یہ کرتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انسان کو اختیار دے دیں، میرے بندے تیرے پاس دو آپشنز ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ تو سیدھا خود بخود اٹھے اور جا کے جہنم کے اندر کود جا، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تیرے کرتوتوں کو ساری دنیا کے سامنے کھول دوں، بتا کون سا آپشن ہے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انسان اس بات کے اوپر ہاتھ جوڑ دے گا اس دن، اے اللہ میرے نام اعمال کو دنیا میں لوگوں کے سامنے نہ کھولیے، اے اللہ میں خود ہی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دامن اتنا صاف ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ اور پھر علامہ اقبال کے بقول سب سے بڑی رسوائی اس دن کی یہ ہے کہ انسان کا نامہ اعمال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اشعار کہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں،
اور میری ذات اے اللہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، کل قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما کر میری مغفرت کے فیصلے فرمانا۔ گر تو بینی در حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر آپ نے میرا حساب کتاب لینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہانگیر، اللہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب و کتاب نہ لینا، میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا حساب ہو رہا ہو، ہم کیسے اس حساب کو دے سکیں گے؟ لہٰذا اے اللہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمانا، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کے مانگنے والوں کے لیے بڑا زبردست انعام ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، بے شک اللہ رب العزت نے ان دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ جو ان دعاؤں کو مانگے گا اس کی اس دعا کی قبولیت کی اسٹیمپ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دی۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کو مانگے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات میں ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو ان دعاؤں کے مانگنے والے کی دعا کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن کریم میں نازل کر دیا، لہٰذا مانگو ان دعاؤں کو۔ فاستجاب لهم ربهم، بے شک اللہ رب العزت نے ان کے پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ مرد اور عورت میں سے کسی کے بھی عمل کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، کوئی بھی نیک عمل کرو گے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ رب العزت اس پر بھی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، تم سب کے سب ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو، لہٰذا تم سب کے سب ایک دوسرے سے ہو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں، ہاں فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تم میں سے جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اللہ کا قریب ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی کی، جہاد کیا، لڑائی کی، وَقُتِلُوا، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ افراد کہ جن کو کسی بھی اعتبار سے کوئی تکلیف اللہ کے راستے میں ملی ہو، اور سب سے بڑی تکلیف کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ سب سے بڑی اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے راستے میں تکلیف ہے جو مومن کو ملتی ہے۔ لہٰذا بڑی تکلیف ہو یا چھوٹی تکلیف ہو، کوئی بھی اللہ کے راستے میں اگر تکلیف پہنچے گی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ میں ضرور بالضرور تمہارے گناہوں کو اس تکلیف کے بدلے میں معاف کر دوں گا۔ علماء نے یہاں تک ایک بات لکھی کہ ایک انسان مثال کے طور پہ جیب میں موبائل فون تھا، اس کی بائیں جیب میں تھا، اس نے دائیں جیب میں ہاتھ مارا، موبائل فون نہیں ہے، اب اچانک سے اس کے ذہن میں آ رہے میرا موبائل کہاں چلا گیا، میری فلاں چیز کہاں چلی گئی، ایک دم سے جو ذہن میں خیال آیا کہ شاید کہیں مالی نقصان ہو گیا مجھے، جو چند سیکنڈ کا یہ خیال آیا اور اس نے فوراً دوسری جیب پہ ہاتھ مارا اور اس کو پتہ چل گیا نہیں وہ چیز میرے پاس موجود ہے۔ یہ جو تھوڑی سی لمحے کی پریشانی ہے اس پر بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان پر کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت پر بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بے صبری کرنے سے مصیبت ختم نہیں ہوتی، مصیبت پہ ملنے والا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے دربار میں ہر آنے والی پریشانی پر صبر اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس صبر کے بدلے اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کو اختیار کرے۔ صبر مانگنا نہیں چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، نہیں، ہماری ہمت نہیں ہے اتنی کہ ہم اللہ کے سے صبر مانگ سکیں، نہیں، انسان اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر کبھی برے حالات آ جائیں، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب اس تکلیف پر اللہ کے دربار میں صبر کو اختیار کرے، اس کے بدلے سب سے پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنت میں باغات میں داخل کر دوں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے بدلہ ہے تمہارے لیے، واللہ عنده حسن الثواب، اور بے شک اللہ کے ہاں تمہارا جو بدلہ ہے وہ تو بہترین بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت جو بدلہ تمہیں تمہارے اعمال کا دیں گے اس سے بہترین بدلہ تمہیں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔
لہٰذا ایمان والوں کے لیے یہی بات ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں. یہ 3 کام کریں، اللہ کی جانب سے انعام کے اندر جنت ہے. اب آگے ایک نصیحت ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کی مال کی اٹریکشن، ان کے مالی اعتبار سے ان کو مالی وسعت جو اللہ نے فراہم کر رکھی ہے، ان کو مالی اعتبار سے جو فراوانی اللہ نے عطا کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مالی فراوانی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. ایسا نہ ہو کہ تم ان سے مروب ہو جاؤ. تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کافروں سے مروب ہو، نہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اور مافیا جو کچھ دنیا میں ہے اس کی حیثیت اللہ کے دربار میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا عطا نہ کرتے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ عمومی اعتبار سے کافروں کو دنیا کے اندر زیادہ فراوانی ملے گی، اور اس کے مقابلے میں مومن کے لیے دنیا کے اندر سختیاں ہیں، مومن کے لیے پریشانیاں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آج کے اس دور کے اندر رہتے ہوئے تم یہ بات سوچو کہ جی فلاں ملک والے تو بڑی ترقی یافتہ ہیں، فلاں ملک والے تو بڑی ترقی یافتہ ہیں، وہ تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں اور ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہم سے تو بہت بہتر ہیں وہ لوگ. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کا چلنا پھرنا اس دنیا کے اندر تمہیں دھوکے میں ڈال دے. ہرگز دھوکے میں نہ رہنا، ہرگز ان سے مروب نہ ہونا، بلکہ یاد رکھنا اللہ نے تو جو تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ دولت ان کی ساری کی ساری مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت ہے. جیسے کسی شخص کے پاس اگر ایک قیمتی ہیرا موجود ہو اور وہ کسی سبزی والی کو جا کے دے دے کہ بھائی اس کے بدلے مجھے ٹماٹر دے دو، اس کے بدلے مجھے کھیرا دے دو، اس کے بدلے فلاں چیز دے دو، کسی مرغی والی کے پاس چلے جائے، کسی پھل والے کے پاس چلے جائے، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ جناب یہاں پر جانا آپ کی بے وقوفی ہے، یہ اس کی قیمت کو نہیں جانتے. تو ہیرے کی قیمت جاننی ہے تو جوہری کے پاس جاؤ، ہیرے کی قیمت جاننی ہے ہیرے والے کے پاس جاؤ، جویلر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا اس کی قیمت کیا ہے. اس کی قیمت ہر بندہ نہیں بتا سکتا. ایسے ایمان کی قیمت کافر کو کیا پتا دنیا کے اندر کیا ہے. ہاں اللہ کے دربار میں پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا تھی. لہٰذا اپنے ایمان پر پختہ یقین رکھو اور اپنے اس ایمان کو سب سے بڑی نعمت سمجھو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وبئس المہاد، اور یہ جہنم تو بہت بری گھاٹی ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، البتہ وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے اللہ رب العزت نے باغات کو، جنت کو تیار کر رکھا ہے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ان کی مہمانی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین بدلہ ہے جو اللہ کے دربار میں ہے. یہاں تک ساری بات کر کے اس موضوع کو مکمل کر دیا. اب چونکہ سورت کا اختتام تھا اور پوری سورت کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی تھی کہ ان کی یہ اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو آخر میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب برے ہیں، نہیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں. لہٰذا جو اہل کتاب نیکوکار ہیں، جن کے اندر نیکی تقوی موجود ہے، وہ ان برائیوں کا محور نہیں ہے، ان برائیوں کا مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض افراد وہ ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کتاب اللہ نے ان پر پہلے نازل کی تھی، تورات پر، زبور پر. جیسے حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، اسلام لے آئے. حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے یہود کے علماء تھے. جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری نشانیاں نظر آئیں، ایمان لے آئے. نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر حضرت عدی ابن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے تھے،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ تھے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، عیسائی تھے، مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان پر ایمان لے آئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے اہل کتاب برے ہیں، نہیں، اہل کتاب میں بعض لوگ وہ بھی ہیں خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو تھوڑی پیسوں کے بدلے نہیں بیچ دیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پروردگار کی جانب سے بہترین بدلہ اور اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت زبردست، بہت جلد، تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ اب یہ تمام باتیں ارشاد فرما کر آخر میں ایمان والوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی، ایمان والوں کو ایک اصول بیان کر دیا، اے ایمان والوں تمہارے کرنے کے کام 4 ہیں، 4 کام دنیا کے اندر کرو۔ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والوں صبر کو اختیار کرو۔ کوئی تکلیف ہو، گزشتہ درس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان دین پر چلنے کی کوشش کرے اور مخالفت نہ ہو، مخالفت تو ہوگی، دین کا کوئی بھی کام کرے، دین کی کوئی بھی محنت کرے، دین سے متعلقہ کسی بھی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، مخالفت لازماً ہوگی، اس لیے کہ سب سے پہلی مخالفت نبی علیہ السلام کی دنیا کے اندر کی گئی۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا اس کی مخالفت دنیا میں ہوگی، اور یہ مخالفت باہر سے شاید ہو یا نہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اپنوں کی جانب سے مخالفت لازماً ہوگی، اپنوں کی طرف سے مخالفت انسان کو سہنی پڑتی ہے۔ اس پہ کرنا کیا ہے؟ اصبروا، صبر اختیار کرو، سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام وصابروا، ایسا نہ ہو کہ اس مخالفت پر تم اللہ کے دربار سے پھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم عبادت چھوڑ دو، وصابروا، ڈٹے رہو، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر کمی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے دربار میں تمہاری عبادت کے کرنے کے اندر کمی آ جائے، تمہارے ذکر میں کمی آ جائے، تمہاری تلاوت میں کمی آ جائے، نمازوں میں سستی آ جائے، نہیں، اللہ کے دربار میں عبادات کے اندر کمی ہرگز نہیں کرنی تم نے۔ اور ہم اگر اس کو رمضان سے جوڑیں، یوں بات کہی جا سکتی ہے، گزشتہ دنوں بھی یہ بات اساجز نے ایک مجلس میں کہی تھی کہ جو کوئی شخص بھی رمضان المبارک کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ رمضان ختم ہو چکا، لہٰذا عبادت بھی ختم ہو گئی، اور جو کوئی شخص رمضان کی نہیں اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ جو پروردگار رمضان میں موجود تھا رمضان کے بعد بھی موجود ہے۔ لہٰذا اے ایمان والوں، عبادات کے اندر کمی نہیں کرنی، کسی مہینے کے آنے اور جانے سے تمہاری عبادات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں، عبادات کی کمیت کے اندر، کوانٹٹی کے اندر کمی آ سکتی ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رمضان میں قرآن کریم کی شاید 3 پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے، رمضان کے بعد 1 پارے کی تلاوت کر رہا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کرے کہ انسان رمضان کے اندر تو خوب تلاوت کر رہا تھا، رمضان ختم ہوا قرآن بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا اے ایمان والوں، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہو، ورابطوا، اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو۔ سرحدوں کو مضبوط کرنے کے 2 معنی ہیں، ایک معنی اپنی جغرافیائی سرحدوں کو، اپنی جغرافیکل لوکیشن کو، اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ملک کی سرحدوں کو، اپنے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلامی سرحدوں کو قائم کرنے کے لیے جو جس قسم کا تم حصہ لے سکتے ہو اس کے اندر حصہ لو۔ تم اگر فوج کے اندر ہو تو فوج کے اعتبار سے اس کے اندر کام کرو، اگر تم عوام الناس کے اندر شامل ہو تو عوام کے جو کام ہیں اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے اس کے اعتبار سے کام کرو۔ یہ تو ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرو اپنی، اور صرف جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرنی، اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک ملک عطا کیا ہے، اس ملک کی کچھ جغرافیائی سرحدیں ہیں، کچھ نظریاتی سرحدیں ہیں۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے فوج کے ذمہ دے رکھی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی تعاون کرو، اور اللہ رب العزت نے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری وقت کے علماء کے ذمہ دے رکھی ہے۔ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی ڈیفینیشن اس کو بنانے والے علماء کرام تھے، لہٰذا اس کو بچانے والے بھی علماء ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو۔ ورابطوا، سرحدوں کی حفاظت کرو۔
اور چوتھا کام واتقوا اللہ، تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کسی کام کے نیکی کے کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا کام تقوی ہے، لہٰذا تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ جب یہ چار کام کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہیں اللہ رب العزت ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے جس کامیابی کے بعد کسی قسم کی ناکامی نہ دنیا میں تمہیں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی، لہٰذا کامیابی دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کا گر یہ ہے کہ صبر اختیار کرو، اللہ کی عبادت کے اندر کمی نہ کرو، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرو۔ یہ چار کام اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ عطا کر دیں، سیدھے راستے کے لیے چار کام ہے کرنے کے، کرتے جاؤ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے میں نے اس کی تفصیل اس سورت کے آخر میں بیان کر دی۔ اسی بات پر اللہ رب العزت نے سورت کو مکمل فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔